فرمایا غزوہ خندق ہے، خندق تیار ہو گئی، اور پہلے بھی بتایا تھا 3 قسم کے لوگ ہو گئے تھے۔ مشرکین مکہ 10,000 یا 12,000 یا 15,000 کا لشکر لے کر حاضر ہو رہے ہیں۔ بنو قریظہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، آپ ہمارے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے، ہم آپ کے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے۔ اور ایک قبیلہ غطفان جن کا سردار، جن کا بڑا حیینہ بن حسن تھا، اور یہ جو قریظہ والے تھے ان کا سردار کعب بن اسد تھا، اور ان ساروں کو لیڈ کرنے والا، ساروں کو جوڑنے والا یہ حوی بن احتب تھا۔ اس نے ساروں کو جوڑ کر رکھا تھا۔ غطفان قبیلے کے جو لوگ تھے جن کا سردار حیینہ بن حسن تھا، یہ ڈاکو قسم کے لوگ تھے، یہ کسی کے نہیں تھے، ان کو جدھر سے جو کچھ ملتا وہاں سے جا کر لے کر بس اپنا کام کر جاتے۔ تو ان کو مشرکین مکہ نے لالچ دی تھی کہ ہم اپنے کھجوروں کا ایک حصہ تمہیں دیں گے، تم ہمارے ساتھ لڑو۔ بنو قریظہ والوں کو یہ لالچ دی تھی کہ دیکھو ہم 12-15,000 کا لشکر لے کر آ رہے، اور ہم ان مدینہ کے اندر صحابہ کو، ایمان والوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم باہر سے حملہ کریں گے، تم اندر سے کہیں، یہ ہمارا کچھ آج مسلمانوں کا آخری دن ہے، موقع غنیمت سمجھ کر ہمارا ساتھ دو، منٹوں کے اندر ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ صحابہ نے یہاں سے یہ تدبیر اختیار کی، خندق بنا لی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے چند صحابہ کو بھیجا، جاؤ پتہ کرو، سنا ہے قریظہ والوں نے ہمارے ساتھ عہد شکنی کر لی، اور وہ ان کے ساتھ چلے گئے مشرکین مکہ کے ساتھ۔ صحابہ گئے، واپس آئے، اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے بات گول مگول کر کے پیش کر دی، یعنی صاحب بات نہیں بتائی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر واقعی انہوں نے عہد شکنی کی ہو پھر آ کے صاف بات نہیں بتانا، بات گول مگول کر لینا، ہم سمجھ جائیں گے کہ عہد شکنی ہو چکی۔ وہ صحابہ آئے، فرمایا جی عہد شکنی ہو چکی ہے، بات گول مگول کی۔ اللہ کے پاک پیغمبر سمجھ گئے، پریشان بھی ہو گئے کہ جی اب کیا ہوگا، کیونکہ باہر سے تو دشمن آ رہا ہے، اندر والا دشمن، اور اس وقت جو ہے ہمارے لیے مشکلات ہوگی۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر پریشان ہو گئے، اللہ پاک سے دعا فرما رہے ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی رسول نے آ کر پوچھا اللہ کے پاک پیغمبر کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے مشورہ دیا، ہم یوں کر لیتے ہیں، بنو قریظہ والوں کو لالچ دے دیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ آئے گا، کھجوریں آئیں گی، ان کا کچھ حصہ تمہیں دے دیا جائے گا، تم آج مشرکین مکہ کے ساتھ نہ دینا۔ انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر جب ہم ایمان نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان لوگوں نے ایک کھجور ہم سے نہ لی، نہ ہم سے لے سکتے تھے، ان کی جرت نہیں جو آ کر ہم سے ایک کھجور لے، ہمارے مال اموال میں سے ہم میں سے کچھ لے سکے۔ آج جب ایمان لے آئے، ہم نے اپنا گھر بار آپ پر قربان کر دیا، اپنی بیوی بچے آپ پر قربان کر دیا، ہماری جانیں بھی آپ کے لیے حاضر ہے، آپ حکم کریں، جو حکم کریں ہم تیار ہیں۔ تو اس کے باوجود ان کو ایک کھجور دینا نہیں ہو سکتا، بس آپ حکم کریں، ہماری تلواریں حاضر ہے، ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں دیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ، نہ یہ اللہ کا حکم ہے نہ مجھ پیغمبر کا حکم ہے، مشورے کے طور پر کہنا چاہتا، لیکن آپ نے کہہ دیا بس کوئی نہیں، ہم ان کو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ ادھر ایک اور ایمان والا، ایک اور مشرک کے دل میں اللہ نے ایمان کی شمع روشن کر دی۔ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ غطفان کے اندر جو ڈاکو قسم کے لوگ تھے، ان کے اندر سے اللہ نے ایمان والے کو جگا لیا، ایمان ان کے دل میں روشن کر دیا۔ آ کے اللہ کے پاک پیغمبر کے دربار میں کہتے اللہ کے پاک پیغمبر میں ایمان لا چکا ہوں، دل میں ایمان لا چکا ہوں، کلمہ پڑھ چکا ہوں، میرے ذمہ کیا خدمت ہے؟ فرمایا تم جا کر اپنے قبیلے کے اندر کام کرنا۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر میں جو کرنا چاہوں کر سکتا ہوں، اب
آپ نے فرمایا ہاں میرے صحابی تجھے اجازت ہے، جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ فرمایا نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے چلے گئے بنو قریظہ والوں کے پاس، ان سے کہنے لگے یاد رکھو مشرکین مکہ تو مکہ سے چل کر آئے ہیں، لیکن آج مسلمان ان کا کچوما نکال دیں گے، آج مسلمان انہیں شکست دیں گے، مشرکین تو بھاگ کر مکہ چلے جائیں گے، لیکن تم یہی رہو گے اور تمہارا مسلمان حشر نشر کر دیں گے۔ تم تو اندر کے لوگ ہو، مشرکین بھاگ جائیں گے لیکن بعد میں تم میں چتر لگیں گے، یاد رکھنا۔ لہذا مشرکین بھاگنے والے ہیں، تم جا کر مشرکین سے مطالبہ کرنا ہمارے پاس اپنے سردار رہن کے طور پر رکھواؤ، ہو سکتا ہے تم بھاگ جاؤ۔ ادھر ان کے سامنے یہ حربہ استعمال کر لی۔ وہاں سے اٹھ کر نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر مشرکین مکہ کے پاس آگے، کہنے لگے تمہیں پتہ ہے بنو قریظہ والوں نے عہد شکنی کر لی، بنو قریظہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے، پرانے معاہدے کو انہوں نے دوبارہ بحال کر لیا، اب وہ تمہارے سردار پکڑ کر مسلمانوں کے حوالے کریں گے، لہٰذا تم ان کے ساتھ ان کے آسرے پر نہ رہنا۔ اتنے میں دیکھا کہ بنو قریظہ کے لوگ آئے مشرکین کے پاس، کام تمہارے ساتھ تو ہے لیکن پہلے اپنے سردار ہمارے حوالے کر دو۔ اب انہیں پتہ چل گیا واقعتاً جی وہ جو نعیم بن مسعود نے کہا تھا نا سارا کچھ اللہ کے پاک پیغمبر نے اجازت دی، جا صحابی آج میدان جنگ کے اندر جو حربہ استعمال کرتا ہے، جدھر سے جھوٹ بولتا ہے، جو کرتے ہے تمہیں اجازت ہے کر۔ اس صحابی نے یہاں ان کے آپس میں اختلاف ہو، ان نے کہا جی جاؤ یہ بات عہد شکنی کر گئے، اب کیا ہوگا؟ ادھر بنو قریظہ والے ڈرنے لگے جی اب مسلمان بھی نہیں چھوڑیں گے، ادھر مشرکین نے بھی انکار کر دیا، اس کا مطلب ہے مشرکین ہمارے ساتھ غداری کر، ان میں یہاں اختلاف ہو گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منظر دیکھا، اللہ کی طرف سے مدد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو جا کر مجھے کفار کے لشکر کے اندر سے خبر لا کر دے؟ آپ نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا جاؤ مجھے مشرکین کے اندر سے خبر لا کر دو۔ حضرت حذیفہ فرماتے دل تو نہیں کر رہا تھا، ٹھنڈ لگ رہی تھی، ہمارے جسم کانپ رہے تھے خیموں کے اندر، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے نام لے لیا، فرمایا صحابی جا مجھے خبر لا کر دے۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر بالکل حکم سر آنکھوں پر جاؤں گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا صحابی میرے قریب آیا، ایک روایت کے اندر آتے آپ نے اپنی ایک چادر دی، آپ نے صحابی کے جسم پر ہاتھ پھیرا، صحابی رسول فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم جب میں خیمے سے نکلا، خیمے کے اندر زیادہ سردی تھی، باہر کوئی سردی نہیں، مجھے گرمی لگنے لگی، سردی کا موسم، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر کے ہاتھ کی برکت مجھے گرمی لگنے لگی۔ فرمایا میں چلا گیا مشرکین کے درمیان گھومنے پھرنے لگا، رات کے حصے میں ابو سفیان نے لوگوں کو جمع کر دیا، نعرہ لگایا سارے جمع ہو جاؤ، جب سارے کے سارے جمع ہو گئے فرمایا دائیں بائیں نظر دوڑا لو، کوئی اندر جاسوس تو موجود نہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں ڈر گیا، اب تو پکڑا جاؤں گا، میرے فوراً ہاتھ ایک اور کافر کا پکڑ کر اس کو پکڑ کر کہنے لگا تو کدھر سے آئے، تو ہے کون، جلدی بتا، کوئی جاسوس تو نہیں ہے؟ اب بجائے یہ کہ وہ مجھ سے پوچھے میں نے اس پہ پہلے وار کر دی، اب وہ ایک دم پر جی آپ مجھے جانتے نہیں، آپ مجھ پر شک کرتے ہیں؟ نانا جی کوئی پتہ نہیں چلتا، درمیان میں کئی لوگ آ جاتے۔ اب جب وہ پیچھے ہو گیا تو حضرت حذیفہ بن یمان مطمئن ہو گئے، اب میری طرف کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں ایک موقع آیا میں نے کفار کے سردار ابو سفیان جو ابھی تک ایمان نہیں لایا تھا، میرے تلوار کی زد میں تھا، میں نے ارادہ کر دیا ایک بار کروں اور اس کی گردن الگ کر دوں، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر کی نصیحت یاد آئی کہ کچھ نہ کرنا، میں نے حالات دیکھے، ان کے مشورے چل رہے کہ اب مقابلہ نہیں ہو سکتا، ہوا بھی چلنے لگئی، بارش بھی آنے لگئی، فرمایا میں وہاں سے واپس ہجرت کر کے وہاں سے واپس ہو کر اللہ کے پاک پیغمبر کے خیمے میں آیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نماز میں مشغول تھے، آپ نماز سے فارغ ہوئے، فرمایا ہاں حذیفہ بن یمان کیا خبر لائے؟ میں نے کہا اللہ کے پاک پیغمبر دل ڈگمگا گئے، پاؤں اکڑ گئے، جذبات ان کے ٹھنڈے ہونے لگے، واپسی کے مشورے ہو رہے، اللہ کے پاک پیغمبر ہنسنے شروع ہو گئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں اور لوگوں رب کعبہ کی قسم اندھیری رات کے اندر میرے پیغمبر کا مسکرانا تھا، اللہ نے رات کے اندر چاند جیسی روشنی اس میدان کے اندر پھیلا دی۔
اللہ کے پاک پیغمبر کے دندان مبارک کی روشنی۔ فرمایا ایک تو یہ صحابہ تھے جان بھی لٹا دی، مال بھی لٹا دیا، والد کو بھی چھوڑ دیا، گھر کو بھی چھوڑ دیا، اللہ کے پاک پیغمبر کے قدموں میں لا کر سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کر دیا۔ فرمایا غزوہ احزاب کے اندر، غزوہ خندق کے اندر ان صحابہ نے قربانی دی، 4 صحابہ شہید ہوئے، 3 کافر مارے گئے، لیکن کافر بھاگ کر واپس چلے گئے۔ صحابہ یہاں میدان کے اندر موجود، عورتوں کو ایک قلعے کے اندر رکھا گیا، وہاں بھی ڈر تھا لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی، عورتیں قلعوں کے محافظ بن کر نگرانی کرتی رہی۔ حضرت صفیہ جو اللہ کے پاک پیغمبر کی پھوپھی ہے، فرمایا ہمارے قلعے کے باہر ایک کافر آیا، میں نے دیکھا یہاں تو کوئی مرد نہیں، اور اس نے آ کر اندر دیکھ لیا عورتوں میں مرد نہیں تو یہ آ کر حملہ کرے گا۔ میں نے فوراً خیمے کا پانس اکھاڑا، سیدھا جا کر پیڑ کے اندر گھسیڑ دیا اور وہیں پر اس کو قتل کر کے مار دیا، اس کو ختم کر دیا۔ فرمایا یہ وہ عورتیں تھی، اس زمانے کی عورتیں جو دین کے خاطر مرد بن کر لڑا کرتی۔ بھائی یہ وہ صحابہ جنہوں نے دین کے خاطر قربانیاں دی، دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا، بیوی بچے مال و دولت، اور انہی کی برکت سے آج ہم تک اسلام پہنچے۔